بس ہونا کیا چاہیے؟ وہ یہ کہ مایوسی کو دل سے ہٹاؤ. مایوسی چاہے اپنے ملک کے بارے میں ہو، چاہے عالم اسلام کے بارے میں ہو، چاہے فلسطین کے مسلمانوں کے بارے میں ہو، مایوسی کے خیالات سے اپنے آپ کو پاک کرو. کیوں پاک کرو؟ اس لیے کہ میرا پروردگار یہ کہتا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے. جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، کیا مطلب؟ گناہوں میں مبتلا رہے ہیں اور بدعملی میں مبتلا رہے ہیں، اپنے فرائض میں کوتاہی کرتے رہے ہیں، ساری زندگی چاہے اس میں گزاری ہو، بدعملیوں میں گزاری ہو، لیکن تم نا امید اور مایوس نہیں ہونا اللہ کی رحمت سے. کیوں؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کی مغفرت کر سکتا ہے تمہاری ایک توبہ کے عوض. ایک مرتبہ سچے دل سے توبہ کر لو تو اللہ تعالیٰ ساری زندگی کے تمہارے گناہ معاف کر دے گا. کتنے کھلے ہوئے الفاظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ توبہ کر لو، گناہوں سے توبہ کر لو اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لو تو کوئی مایوسی کی بات نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور بالضرور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں. لیکن آگے اس کے بعد ایک جملہ اور فرمایا، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ. مایوس تو ہو نہیں، لیکن دو کام کر لو. انیبوا الی ربکم، اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو، اس سے لو لگاؤ، اس کے سے مدد مانگو، اس سے اپنا رشتہ استوار کرو اور اس سے براہ راست رابطہ کر کے بتاؤ کہ یا اللہ میں اس مصیبت میں گرفتار ہوں، مجھے اس سے نکال لے. انیبوا الی ربکم، اپنے پروردگار سے رجوع کرو. اور یہاں پر انیبوا الی اللہ نہیں فرمایا، انیبوا الی ربکم. اپنی صفت بیان فرمائی کہ ارے ہم تمہارے پروردگار ہیں، تمہیں پیدا ہم نے کیا، تمہیں ہم نے پالا پوسا، تمہیں پرورش ہم نے کی، لہذا تمہاری مشکلات کو دور بھی ہم ہی کر سکتے ہیں. انیبوا الی ربکم. جیسے اگر کوئی بچہ ہوتا ہے، جب اس کو کوئی دوسرا نقصان پہنچاتا ہے، وہ جا کر اپنے ماں باپ کے گود میں بیٹھ جاتا ہے، ان سے جا کے گلے لگتا ہے کہ بھائی، حالانکہ اس کو پتا ہے کہ ہو سکتا ہے دشمن میرے ماں باپ سے زیادہ قوی ہو، لیکن وہ سمجھتا ہے میرا ملجا ماں باپ، میرا ماں ہے، میرا باپ ہے، کیونکہ یہ میری پرورش کر رہا ہے. تو وہ پرورش تو ایک عارضی طور کی کر رہے ہیں ماں باپ. ارے جو پروردگار ہے ساری کائنات کا، تمہارا پروردگار ہے، تمہیں پالا اس نے، تمہیں پوسا اس نے، تمہیں پیدا اس نے کیا، اس کی طرف رجوع کرو. انیبوا الی ربکم. ایک تو یہ بات فرمائی کہ رجوع کرو. دوسرے کیا؟ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اسی کے آگے اپنے آپ کو جھکا دو. اس کے آگے جھکانے کے کیا معنی؟ کہ اس نے جو حکم بھی دیا ہے اس حکم کی تعمیل کرو بے چون و چرا. یہ لفظ جو ہے نا قرآن کریم میں اسلام کا جو لفظ آتا ہے، ایمان کے علاوہ اسلام، اس کے معنی ہے اللہ تعالی کی مکمل اطاعت، مکمل فرما برداری. یہ معنی ہے اسلموں اسلام کے. قرآن کریم فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا تھا اسلم، یعنی اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکا دو، یعنی اللہ کے تابع فرمان بن جاؤ. قال اسلمت لرب العالمین، انہوں نے فرمایا کہ میں رب العالمین کے آگے اپنے آپ کو جھکا دیا، یعنی سارے آپ کے احکام کا تابع بن گیا. اور جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم آیا تو پوچھا نہیں کہ میرے بیٹے کا کیا جرم ہے اور میں کیوں قتل کروں اس کو.
नाबालिग बच्चा है, मुरादों से मांगा हुआ है, दुआएं मांग कर आप हासिल हुआ है, क्यों कत्ल करूं उसको? क्यों का सवाल नहीं, बल्कि लिटा दिया बेटे को, औंधा मुंह करके लिटा दिया। उसको कुरान कहता है फलम्मा अस्लमा, जब दोनों ने अपने आप को झुका दिया अल्लाह के आगे, यानी ताबे फरमान बन गए मुकम्मल तौर पर, तो फिर हमने अपने कुदरत का मौजज़ा दिखाया। तो अल्लाह ताला हमसे जहां ये फरमा रहे हैं कि मायूस ना हो, वहां मायूस न होने के बाद क्या करो वो भी बता रहे हैं। अनीबू, अल्लाह से रिश्ता जोड़ो, उससे दुआएं करो, उससे मांगो। और दूसरा काम अस्लिमू, अपने आप को हवाले कर दो अल्लाह के, यानी अल्लाह के हर हुक्म की तामील करना शुरू कर दो। आज इन हालात में यही दो काम हमारे लिए हैं जो हमें करने हैं। अनीबू इला रब्बिकुम व अस्लिमू लहू। अनीबू के माना यह कि अल्लाह ताला से रुजू करें कि या अल्लाह इस मुसीबत में फंस गए हैं, हम अपने मुल्क के अंदर भी इस मुसीबत में फंसे हुए हैं, मुल्क से बाहर भी, और कुफ्फार के जुल्म और सितम का शिकार हैं फलस्तीन में। फलस्तीनी में क्या, और भी बहुत से मालिक, बर्मा के मुसलमान मुसीबत में, बर्मा की हुकूमत उन पर जुल्म ढा रही है। बहुत से जगहों पर, लिबिया के अंदर ऐसे मसाइल हैं, मिस्र में हैं। तो अल्लाह, हम इन मुसीबतों में घिर गए हैं, अल्लाह अपने फजल करम से हमें इससे बचा ले, हमें मायूसी से भी बचा ले। मायूस होने के बजाय हमें वो काम करने की तौफीक अता फरमा जो आपके रिजा के मुताबिक। अनीबू इला रब्बिकुम। और दूसरा अस्लिमू लहू, उसके आगे अपने आप को मुकम्मल झुकाकर उसके ताबे फरमान बन जाओ। और इसके तरीका क्या है कि अपने सुबह से लेकर शाम तक की जिंदगी का जायजा लो, कहां तुम अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हो,